اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کر دیا، اگر ہم اپنی زندگیوں کو دین اسلام پر لے کر آ جائیں تو یہ دنیا کے بادشاہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر دنیا کو بھی چھوڑو میرے محترم دوستو، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، کیونکہ آدھی جیسوں کو پچھاڑا ہے موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا ہے موت نے۔ اس دنیا کے بادشاہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے، یہاں تک کہ اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسریٰ نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بیارا۔ اجل کہتے ہیں موت کو، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسریٰ نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بیارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نحسر سے نارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا۔ تجھے حسن ظاہر نے، تجھے اس دنیا کی چمک دمک نے، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ تجھے پہلے بچپن نے پرسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا۔ موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تک حرص و حوث کو چھوڑ دیا، بس دیس بدیس پھرے مارا، قصاد اجل کا لوٹ ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول مون مٹر، کیا آؤ دھواں اور انگارا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ جب موت آئے گی تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، اونچے مکانات نہ دیکھو، اونچی گاڑیاں نہ دیکھو، بہترین مکان نہ دیکھو۔ اگر دیکھنا ہے تو ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، اجڑی ہوئی قبریں دیکھو۔ جب بھی اپنے آپ کے اندر تکبر محسوس ہو تو ہفتے کے اندر یا جب بھی تکبر محسوس ہو قبرستان کے اندر جا کر دیکھ لو، جو اپنے کپڑوں کے اوپر داغ بھی نہیں آنے دیتے، انہوں کی قبروں کے اوپر گھاس نہیں ہوئی ہے، کوئی گھاس اکھیڑنے والا بھی پیدا نہیں ہے، کوئی قبرستان انہوں کے اوپر فاتحہ پڑھنے والا بھی پیدا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، وقت کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، عرش و فرش بنایا، یہ تمام دنیا بنائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا تعارف کراتا ہے۔ یہ میں نے دنیا کیوں بنائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے اندر کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے قرآن میں پھر اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر پریشانیاں آئیں گی، مصیبت آئیں گی، آزمائش آئیں گی، کیونکہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بار بار خوف دے کر آزمائے گا، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی بیماریاں دے کر، کبھی پریشانیاں دے کر، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تمہیں صبر کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ میرے محترم
دوستوں اور عزیز ساتھیوں، فرعون کی باندی نے جب کلمہ پڑھ لیا فرعون کا، جب کلمہ پڑھ لیا موسیٰ کا، فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے باندی کو بلایا، ایک طرف سونے کے ڈھیر لگوائے، ایک طرف کڑھائی کے اندر آگ لگوائی، اس کے اندر تیل اگلوایا۔ فرعون نے جب اس باندی سے کہا اگر تو کلمہ چھوڑ دے تو سونے چاندی کے ڈھیر تیرے ہیں، اگر تو نے کلمہ نہیں چھوڑا تجھے بھی اور تیری دونوں بچیوں کو ایک گوٹ کی بچی، ایک کھیلتی کودتی بچی، ان بچیوں کو اس آگ کے اندر ڈالوں گا۔ تو فرعون کی باندی نے کیا کہا؟ موسیٰ کا جس نے کلمہ پڑھا تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ تو میری 2 بیٹی ہیں، اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو میں اس آگ کے اندر قربان کر دیتی اس دین کے لیے۔ میرے محترم دوستو، اس سے ظاہر ہوا ہمیں دین کے لیے قربان ہونا پڑے تو قربان ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، تو پھر موسیٰ کو فرعون کو غصہ آ گیا، فرعون کی آنکھیں نرم ہو گئی، کیوں یہ تو کہتی ہے 100 بچیاں ہوں جب بھی آگ کے اندر قربان کر دوں گی۔ تو فرعون کو جب غصہ آیا، ایک بچی کو اٹھایا، آگ کے اندر ڈال دیا، مچھلی کی طرح تل دی گئی، مچھلی کی طرح تل دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، باندی نے آنکھوں سے پردہ ہٹتے ہوئے دیکھا، باندی نے آنکھوں سے پردہ ہٹتے ہوئے دیکھا اور اس کی روح نکلتی ہوئی دیکھی۔ فرعون وہ بچی کہہ رہی ہے صبر رکھ، آگے جنت ہے، آگے راحت ہے، آگے جنت ہے، آگے راحت ہے۔ دوسری بچی کو جو گود کی تھی جانتی بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس بچی کو بھی اٹھایا، آگ کے اندر ڈال دیا، اسے بھی تل دیا گیا، اس ماں کو بھی اٹھایا، اسے بھی آگ کے اندر تل دیا گیا۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول کا معراج پر گزر ہوا تو جب جنت کی خوشبو آ رہی تھی، اے جبرائیل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کہ فرعون کی ایک باندی تھی جس نے اسلام کے اوپر اپنی بچیوں کو اور خود بھی قربان ہو گئی، یہ جنت کی خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ میرے محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کی چکی گھوم رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اصل مقصد کو پہچاننا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ سے مدد مانگنی چھوڑ دی۔ اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے، راستے کے اندر کنواں ملا، پیاس لگی، جب نیک بندے ہو جب کنویں کے اندر ڈول ڈالنے لگے، اپنی پگڑی اتاری اور ڈول کو باندھا، کنویں کے اندر ڈالا تو کنواں پانی نیچے تھا، پانی اوپر نہ آ سکا۔ ایک بے زبان ثابت جانور آیا اور کنویں کے اندر دیکھا پانی نیچے ہے، اوپر اللہ سے اشارہ کیا، اے اللہ بے زبان ہوں پانی دے، پانی اوپر کو آیا اور جانور نے پانی پیا۔ یہ انسان دیکھ رہا تھا، اس کے تو بیل اس انسان نے بھی پیا، یہ انسان دیکھ رہا تھا میں اشرف المخلوقات ہوں لیکن میرے لیے پانی اوپر کو آیا، اس جانور کے لیے پانی اوپر کو کیوں آیا؟ کیوں؟ بے زبان جانور نے اللہ کو پکارا اور یہ انسان پگڑی کا سہارا، لوٹے کا سہارا دیکھ کر رہا۔ میرے محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، فلسطین کے اوپر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، فلسطین غلام نہیں، اگر فلسطین غلام ہوتا تو غزہ کا بچہ بچہ تل ابیب کے یہود کے ٹکڑوں پر پلتا، مگر آج بیت المقدس کی مقدس بیٹی حیفا کے بازاروں میں بیٹھی، مگر آج فلسطین کا بچہ بچہ بیٹی بیٹی اسرائیلی توپ کے سامنے پتھر لے کر یہ نعرہ لگاتی ہے، حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ تو کیسے نہ دے گا آزادی؟ تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ میرے محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، اپنے اسلام کو پہچانیں۔ آج اس امت نے وہ سارے گناہ کر دیے جو پہلی امت نے کر رکھے ہیں، کیونکہ اس امت کا حال یہ ہو گیا، اس امت کا حال یہ ہو گیا، اس نے آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو پہچاننے سے چھوڑ دیا۔ میرے محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اس
ساری دنیا کی قوم سے بہتر ہے۔ ہمارا ایک مقصد ہے کہ آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے، آخرت میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ ذرا بتاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، اور جب تک انسان 4 سوال کے جواب نہ دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتا۔ ذرا خود غور کریں کہ ان 4 سوالوں کے جواب ہمیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے زندگی کہاں پر گزاری، علم دین جو سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا، جوانی کے خوبصورت دن کہاں پر گزارے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ ذرا سوچیں کہ ان 4 سوالوں کے جواب ہمارے پاس ہیں۔ زندگی کہاں گزر رہی ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مال کہاں سے کما رہے ہو، کہاں خرچ کر رہے ہو، اللہ کو کہاں سے جواب دو گے؟ علم دین جو تم نے سیکھا ہے اس پر کیا عمل کیا ہے؟ ہر انسان کے اوپر فرض ہے وہ حرام حلال کی پہچان کر سکے، اتنا علم دین سیکھے۔ ہر مسلمان کا عالم بننا ضروری نہیں، تھوڑے سے عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن ہر انسان کا مسلمان بننا ضروری ہے، ہر انسان کا مسلمان بننا ضروری ہے۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، مسلمان شراب سے ہاتھ نہیں لگا سکتا، مسلمان چغل خوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر انسان کا عالم بننا ضروری نہیں، ہر انسان کا مسلمان بننا ضروری ہے۔ ذرا سوچیں، قبر کے 3 سوال ہیں، کیا ہمارے پاس ہے اس کا جواب دینے کو؟ کیا ہم نے تیاری کر رہی ہے اس کے سوال کے جواب دینے کو؟ من رب کا تیرا رب کون، من نبیوں کا تیرا نبی کون، من دینوں کا تیرا اسلام کیا؟ یہ سوال ہمیں اس دنیا کے اندر یاد کر لیے، قبر کے اندر یاد نہیں آئیں گے جب تک ان سوالوں پر ہم نے عمل نہ کیا ہوگا۔ جب ہم نے عمل کیا ہوگا جبھی ہمیں یہ سوال کے جواب یاد آ سکیں گے۔ اب ذرا سوچیں، کیا ہم نے ان سوالوں کے جواب کی تیاری کر رکھی ہے؟ خود غور کریں۔ میرے محترم دوست اور عزیز ساتھیوں، میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے دین کو پہچانیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو مسجد کی دعوت دیں، انہیں سمجھائیں کہ ہمارا دنیا میں رہنا مقصد نہیں ہے۔ آدمی چلتا ہے، موت آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں لگتا۔ آج تو پوتا دادا کی قبر نہ دیکھ سکتا، تو آگے کی نسل ہمیں کیسے یاد کرے گی؟ میرے محترم دوست اور عزیز ساتھیوں، اصل مقصد زندگی کا ہے آخرت کی تیاری کرنا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔